یقین مانے بڑی آزمائش ہوتی ہے مریضوں کے لیے کہ اس کو طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ. اب ایک بیچارہ اپنی میں پڑا ہے، بیمار ہے، بخار میں تپ رہا ہے، تو کتنا بخار ہے؟ اب یہ ڈگریاں ناپو، اس کے لیے ٹیمپریچر ناپو کہ کتنا بخار ہے، یہ صاحب کو بتاؤ. ابھی صاحب یوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں گے تو بخار چلا جائے گا، سمجھے؟ یہ بتانا پڑتا ہے. اگر کوئی بیچارہ زخمی بھی ہو گیا نا تو اس کو کتنے ٹانکے آئے، اب تو گن کے کرے گا کیا؟ ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ان کی بچی کی انگلی کٹ گئی ہے، اس کی تصویر میں نے دیکھی ہے کہ بالکل یہ وہ پورا بیچاری کا بالکل جس سے سا لگ رہا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو گیا نا. میں نے چند بار سوچا کہ میں نے پوچھوں ان کو یار یہ کیسے کٹ گئی. اگر یہ بول دیں گے کہ بھائی اس کو چھری لگ گئی یا دروازے میں پھنس کے یہ مطلب یوں ہو گئی ہے، تو میں نے کرنا کیا آگے؟ میں نے علاج تو دینا نہیں ہے، اور میں نے ہوشیاری کرنی یوں بھی نہیں ہے کہ مجھے علاج تو پوچھا نہیں گیا، اور میں طبیب ہوں بھی نہیں، میں علاج کیا بتاؤں گا؟ نفس تو بولتا ہے کہ یار پتا تو چلے بیچاری کی انگلی کٹی کیسے. یہ میں نے سیکھا حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے. حضرت لقمان حکیم حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی صحبت سے مشرف تھے، صحبت میں رہتے تھے، آنا جانا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کچھ بنا رہے تھے، جی چاہتا تھا کہ پوچھوں کیا بنا رہے، نہیں پوچھتے تھے، پوچھ کر کرنا کیا ہے، بھی نہیں، فضول سوال ہوگا. نہیں پوچھا، آخرکار وہ چیز جب بن گئی نا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پہنا اور فرمایا کہ یہ زرہ ہے، جنگ میں یوں کام آتی ہے، اور اس پہ وار اگر دشمن کرے تو یہ روکنے میں کام آتا ہے. تو بغیر پوچھے ان کا کام ہو گیا، خود اس سوال سے بچ گئے. اب یہ باتیں بظاہر تو بڑی گہری لگتی ہے، اس پر عمل ہمارا ہے نہیں، اتنی پنچاتے ہیں، اتنا بڑبڑ کرتے ہیں، حد نہیں. اچھا، بعض صورتوں پہ پوچھنا اچھا لگتا ہے سامنے والے کو، پھر اس کی گنجائش نکلے گی کہ اس کو مطلب عیادت کرتے وقت اس کو اگر پوچھا نا، اچھا وہ بہت بخار آ گیا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تو کب سے آیا ہے؟ یعنی ہماری مطلب ہے نا کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا یہ ایک دو جملے بولیں گے نا تو اس کو خوشی ہوگی کہ میری اپڈیٹ انہوں نے لی اور مجھ سے ان کو ہمدردی ہے. تو یہ بھی ایک صورت میرے بیٹھے بیٹھے بھی سمجھ میں آئی. تو جہاں جیسا موقع، جہاں جیسی کہ، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نہ پوچھے دعائیں دے، صبر کی تلقین کرے، اگر کوئی فضیلت یاد آئے اس کو تو بتا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.